من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رمضان المبارک کے دروس قرآنی کا سلسلہ آج پہلے روزے سے شروع کیا جا رہا ہے۔ کئی سالوں سے جامعہ سید احمد شہید کی اس مسجد میں رمضان المبارک میں یومیہ درس قرآن پاک کا سلسلہ چل رہا ہے، اور قرآن پاک کی مختلف آیات کے بارے میں یہ دروس پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ کبھی ترتیب سے سورۃ البقرہ سے آغاز کیا گیا اور پھر سلسلے وار جہاں تک درس چل سکا چلا۔ کبھی آیات کا انتخاب کیا گیا مختلف موضوعات کے تحت اور گفتگو کی گئی۔ گزشتہ سال خاص طور پر اس کا اہتمام کیا گیا کہ قرآن پاک کی ترتیب نزولی کے بارے میں بھی بات ہو، اور قرآن پاک کی ازلی اور ابدی ترتیب کے سلسلے میں بھی گفتگو کی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی موضوعاتی ترتیب یا قرآن پاک کے مختلف موضوعات پر آیات کے مجموعوں سے متعلق بات کی جائے۔ اس سال یہ ارادہ ہے کہ قرآن پاک کے موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر دن ایک نئے موضوع پر یا 2-3 موضوعات پر گفتگو ہو۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک ایک جامع ترین کتاب ہے، ہمگیر کتاب ہے، دائمی کتاب ہے، ازلی اور ابدی کتاب ہے، تو اس میں اتنے موضوعات ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، موضوعات کا استقصاء نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کی تھا نہیں پائی جا سکتی اور جس کے ساحل اور کنارے تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سارے سمندر روشنائی بنا دیے جائیں اور سارے درختوں سے قلم تیار کر دیے جائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے کمالات اور فضائل اور اللہ کے علوم لکھے جائیں، تو روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اللہ کے علوم اور اللہ کی اس کائنات سے متعلق تفصیلات اندراج میں نہیں آ سکیں گی، کیونکہ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور جیسی یہ دنیا ہے ایسی اربہ ارب اور کھربہ کھرب دنیایں ہیں، اور وہ اسی کائنات میں ہیں۔ تو محض اس دنیا کے بارے میں اگر یہ کوشش کی جائے کہ کتابیں لکھی جائیں جو دنیا کے ہر پہلو پر حاوی ہوں، تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جلدیں تیار ہو جائیں گی، اور محض کرۂ ارضی کا احاطہ نہیں ہو پائے گا۔ آج کتب خانوں میں جو کتابیں ہیں، 10-10 لاکھ کتابوں کے کتب خانے امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، روس میں ہیں،
دنیا کے جو بڑے بڑے مکتبات ہیں وہ یورپین کنٹریز میں ہیں اور ان کے ملکوں میں ہیں جو بڑے ترقی یافتہ ہیں، تو لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اسی دنیا کے بارے میں، اور لکھی جا رہی ہیں، اور روزانہ سینکڑوں ہزاروں اخبارات سینکڑوں صفحات کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں۔ سارے دنیا کے تمام اخبارات اکٹھا کیے جائیں تو سینکڑوں جلدیں کتابوں کی تیار ہو جائیں گی جو روز نکل رہی ہیں، اور یہ سب کچھ اسی دنیا کے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا جو گلوب ہے، اس گلوب کے بارے میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں انسان لکھ رہے ہیں، اور اتنا لکھ چکے ہیں اور اتنا روز لکھ رہے ہیں کہ اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی ایک کتب خانہ کافی نہیں۔ تو سوچئے کہ جب اربہ ارب اور کھربہ کھرب دنیایں ہیں اور ان دنیاؤں کے بارے میں علم بھی نہیں، صرف یہ ایک نظریہ ہے کہ ریگستان کے جیسے ذرے ہیں ویسے کہکشائیں ہیں، اور کہکشاؤں میں ستارے اور سیارے ہیں، سائنس کا طالب علم اس کو جانتا ہے، جس سے صاف طور پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو بات ارشاد فرمائی یہ محض مجازی بات نہیں ہے، یہ شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ حقیقت کا صحیح معنی میں اظہار ہے۔ ایک دنیا کا سمندر سوکھ جائے گا، اس لیے کہ کھربہ کھرب دنیاؤں کے حالات، اور مسئلہ دنیاؤں کا نہیں ہے، وہ اللہ جو خالق ہے اس پوری کائنات کا، اور وہ خالق مخلوق سے جدا ہے۔ یہ تو مخلوقات کا دائرہ ہے کہ کھربہ کھرب دنیایں اس سے زیادہ اور اس سے بڑی اور حجم میں اور چوڑان میں اور لمبان میں بڑی ہیں، وہ تو سب مخلوقات کا دائرہ ہے، اور اس کے بعد وہ مخلوقات ہیں جن تک انسان کا علم کسی نہ کسی طرح پہنچا ہے۔ باقی آسمانوں سے ورے اور پرے عالم بالا میں جو کچھ ہے وہ تو اس دنیا سے اتنا زیادہ ہے کہ بس ایسا سمجھیے کہ سمندر میں کوئی کنکری پھینکی جائے ویسے کروڑ کروڑ اربہ ارب کھربہ کھرب دنیاؤں کی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پھر وہ عالم بسیط جو ہے اس میں یہ سب پھینک دیے جائیں تو ایسے جیسے سمندر میں کنکری پھینک دی گئی۔ انسان کی عقل فیل ہے، سوچ ہی نہیں سکتا آدمی، جتنا سوچ سکتا ہے وہی دماغ میں سمٹ نہیں پاتا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آخری کلام ہے، آخری امت کے لیے، آخری رسول کے لیے آخری قانون لے کر آیا ہے، اس میں کتنے پہلو ہوں گے اس کو بھی سمجھنے کے لیے صرف اس کا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام سے جو تفسیر ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر یہاں تک کہ امام طبری تک پہنچی، تو امام طبری نے جو تفسیر لکھی انہوں نے خیال کیا کہ کون پڑھے گا، کہاں لوگوں میں ہمت، اب کہاں وہ ذوق و شوق رہ گیا، تو جو تفسیر لکھی تھی پھر اس کا مختصر تیار کیا، وہ مختصر 30 جلدوں میں آیا، 30 جلدوں میں چھپا ہوا موجود ہے۔ اور اسی طرح کتنے علماء ہیں جنہوں نے 10 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر کی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، اور دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر 1450 سال کے عرصے میں ہوتی رہی ہے۔ وہی سب اگر اکٹھا کر دیا جائے تو مسجدیں بھر جائیں، یعنی اربہ ارب صفحات قرآن کی تفسیر میں لکھے جا چکے ہیں، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے علوم ہیں، کتنے مضامین ہیں، کیا کیا پہلو ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو حبر الامہ اور ترجمان القرآن کہا گیا، بیٹھتے تھے تو گھنٹوں تفسیر کرتے چلے جاتے تھے، ایک سمندر تھا ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ اس زمانے میں اس طرح لکھا نہیں جاتا تھا اور ریکارڈ کی چیزیں نہیں تھیں۔ اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کی صرف تفسیر ریکارڈ کر لی جاتی تو طبری اور ابن کثیر اور قرطبی سب مات ہو جاتے۔
اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہوتی تھی، زبردست ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. ان کا حال یہ تھا کہ فرماتے تھے مجھے معلوم ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کب اتری، کیوں اتری، کس لیے اتری. اور حضرت علی جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ علم کا شہر ہے، ان کا حال یہ تھا کہ علم کے فوارے جیسے نکل رہے ہوں، چشمے پھوٹ رہے ہوں، یہ ان کی حالت تھی. اس دور میں ریکارڈ نہیں تھے، اس دور میں اس طرح محفوظ نہیں کیا جا سکا، اور پھر بھی جو کچھ اقوال ملتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں بے شمار ہیں. لیکن اگر ان کی ساری باتیں نوٹ کی جاتی تو جلدوں کی جلدیں، حضرت علی کی تفسیر ہوتی ہے، عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر ہوتی ہے، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہوتی، حضرت عمر کی تفسیر ہوتی، اور اتنی زبردست ہوتی اور بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی کہ کتب خانے بھر جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سے یا فجر کی نماز کے بعد سے بیان کرنا شروع کیا مستقبل کے حالات کے بارے میں، مستقبل میں کیا کیا فتنے ہوں گے، کیا کیا جنگیں ہوں گی، کیسے کیسے فرقے تیار ہوں گے، اور بیان کرتے چلے گئے. ظہر کا وقت آ گیا، نماز پڑھی گئی، پھر اس کے بعد بیان جاری ہو گیا اور عصر تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اتنا لمبا یہ سلسلہ چلا کہ راوی کا یہ بیان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے فتنوں میں سے کوئی فتنہ نہیں تھا جس کو آپ نے چھوڑا ہو. تمام فتنوں کا، تمام فرقوں کا اور تمام جنگوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور اس کے کون بانی ببانی ہوں گے، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے، ان کو بیان فرمایا. بس جس کو یاد رہ گیا کچھ یاد رہ گیا، ورنہ تو لوگوں کو یاد ہی نہیں رہ سکے. اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقریر اگر ریکارڈ کر لی جاتی مکمل طور پر تو کئی جلدوں میں وہ تقریر آتی، اور اس کے بعد تمام مسائل بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتے. لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، جیسے یہ منظور نہیں تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے متعین طور پر کہ شب قدر کب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے مسجد تشریف لائے، اور پھر فرمانے لگے. بعض لوگ جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑنے سے ذہن پر ایک اثر مرتب ہوا اور برکت اللہ کی طرف سے چھن گئی. تو فرمایا کہ شب قدر متعین طور پر میں بتانے آیا تھا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی اور میں بھول گیا، اور اب میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کون سی رات، لیکن یہ کہ عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر مکی دور کی اور مدنی دور کی 23 سالہ تفسیر اگر لکھ لی جاتی، ساری ریکارڈڈ ہو جاتی، تو اتنی جلدیں تیار ہوتی اور اتنا ذخیرہ ہوتا اور اتنا قطعی اور حتمی ہوتا کہ جس میں پھر شک و تردد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. پھر یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث موقوف ہے، یہ حدیث مقطوع ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حسن ہے، اور یہ ضعیف ہے. ساری بحثیں ختم ہو جاتی. لیکن اللہ میاں نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تو ہر طرف آزمائش 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 ہی رکھی. یہ آزمائش نہ ہوتی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے براہ راست مفسر تھے، اور آپ نے جو تفسیر فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور شدہ تفسیر تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے القا کردہ تفسیر تھی. وہ تفسیر اگر محفوظ ہو جاتی تو پھر ہمیں نہ صحابی کی روایت کی ضرورت پڑتی، نہ تابعی کی، پھر نہ ہم طبری کو پوچھتے نہ ابن کثیر. تفسیر نبوی ہمارے سامنے ہوتی اور نہایت جامع اور مکمل اور حتمی اور قطعی ہوتی. یا صرف حضرت عمر کی تفسیر ہوتی، حضرت ابو بکر کی تفسیر ہوتی، حضرت علی کی تفسیر ہوتی، حضرت عثمان کی ہوتی، اور دیگر صحابہ کی تفسیرات محفوظ ہوتی پوری، تو پھر کافی شافی ہو جاتی. لیکن روایتیں چلتی رہیں، اور روایتوں کو لینے والے معتبر بھی تھے، غیر معتبر بھی تھے. وہ بھی تھے جنہوں نے پوری طرح روایت کو محفوظ رکھا، وہ بھی تھے جنہوں نے ادھورے طور پر محفوظ رکھا، وہ بھی تھے جنہوں نے اختصار کیا، وہ بھی تھے جنہوں نے مزید تشریح اپنی طرف سے کچھ شامل کی.
یہ سب عمل چلتا رہا تو جتنا وقت آگے بڑھتا گیا راوی بڑھتے گئے اور راوی بڑھتے گئے تو تحقیق کا کام بڑھتا گیا اور پھر ضعیف اور صحیح کے فیصلے ہوتے چلے گئے. بہرحال قرآن پاک کی ایک ترتیب وہ ہے جو نزول کے اعتبار سے قرآن اتر رہا ہے، اور قرآن پاک اترنے کا جو طریقہ تھا وہ ایسے ہی جیسے کوئی مقرر یا کوئی مصنف کسی کتاب کا تقریر کے دوران حوالہ دے، تقریر کرتے کرتے بتائے یہ بات حضرت امام طبری نے لکھی ہے اور دوسری جلد کے صفحہ 35 پر یہ عبارت ان کی موجود ہے، اور پھر جناب والا اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے یہ فرمایا ہے، ان کی پہلی جلد میں یہ مضمون آیا ہے، اور جناب امام رازی نے یہ لکھا ہے. تو اب یہ جو حوالے ہیں اور حوالے عبارتوں کے ساتھ اگر ہیں تو انہی کو اقتباسات کہتے ہیں، کوٹیشنز کہلاتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا کہ قرآن کا فلاں کوٹیشن لے جاؤ، فلاں اقتباس لے جاؤ، فلاں عبارت لے جاؤ، فلاں سورے لے جاؤ، شروع سے ہو، درمیان سے ہو، اخیر سے ہو، اس سے ان کی بحث نہیں، اللہ میاں کے حکم کے مطابق عمل ہو رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی ضرورت ہے، مکہ مکرمہ کے حالات میں جیسی ضرورت پیش آ رہی تھی، اس وقت مسئلہ عقائد کی تصحیح کا تھا، اس وقت مسئلہ شرک کی تردید کا تھا، اس وقت مسئلہ کفر و الحاد کی بقیہ ادھیڑنے کا تھا، اس وقت مسئلہ اخلاقیات کی تعلیمات کا تھا، اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ عقیدہ آخرت اچھی طرح سے ان کے دلوں میں جمایا جائے، اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ظلم سے روکا جائے، شراب و کباب و بدماشیوں کی حرمت کا اعلان کیا جائے. اس لیے قرآن کے وہ ٹکڑے جو ان امور سے متعلق تھے، جبرائیل امین انہیں لے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. یہ ترتیب نزولی ترتیب کہلاتی ہے، اور اس میں ترجیح اس کو ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے اتاری گئیں. اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں وہ ایک عرصے کے بعد اتاری گئیں، لیکن قرآن پاک جس ترتیب سے مرتب ہے ازلی طور پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کے مطابق پڑھتے تھے نمازوں میں یا جب بھی قرآن سناتے تھے، اس ترتیب کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 5 آیتیں ہیں انہی آیتوں کے ساتھ یہ آیتیں شامل کر دو، تو اب سورۃ العلق مکمل ہو گئی. یہی صورتحال مزمل کی ہوئی، مدثر کی ہوئی کہ پہلا حصہ پہلے اتر گیا، دوسرا حصہ بعد میں اترا ایک عرصے کے بعد، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق اس صورتوں کو مرتب کیا گیا. جو آیتیں پہلے اتر گئی تھیں ان آیتوں کے ساتھ بعد والی آیتوں کو جوڑ دیا گیا اور سورہ مکمل ہوئی. کوئی سورہ 1 سال میں مکمل ہوئی، 2 سال میں ہوئی، 3 سال میں ہوئی. کوئی سورہ ایسی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ابتدائی حصہ اتارا گیا اور مدینہ منورہ میں اس کا کچھ حصہ اتارا گیا اور دونوں کو جوڑ دیا گیا. کہیں کہیں ایسا بھی ہو. تو وہ جو ترتیب ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کو مرتب فرماتے تھے اور سورت کے چوکھٹے میں ان کی جگہ طے فرماتے تھے، یہ وہ ترتیب ہے جو دائمی ترتیب ہے، ازلی اور ابدی ترتیب ہے، جس ترتیب کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن پاک کو مرتب کروا دیا ایک جلد میں. اور یہی وہ عمل تھا جس کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے
کئی نسخوں میں تیار کروا کے اس زمانے کے جو بڑے بڑے صوبے تھے عالم اسلام کے، مملکت اسلامیہ کے، ان میں اس لیے بھجوا دیا کہ ان سے پھر مزید نسخے تیار کیے جائیں اور پھر ان نسخوں کو لوگوں کے درمیان عام کر دیا جائے، پھیلایا جائے اور کثرت سے نسخے بنائے جائیں۔ تو وہ جو 7 نسخے حضرت عثمان کے دور میں تیار کیے گئے تھے وہی 70 بن گئے، 700 بن گئے، 7000 بن گئے، 7 لاکھ بن گئے اور کروڑ بن گئے۔ وہی نسخے ہیں جن کی نقل چلی آ رہی۔ جب پریس نہیں تھا تو ہاتھوں سے لکھ لکھ کر وہ نسخے رائج کیے جاتے تھے، چلائے جاتے تھے بے شمار تعداد میں۔ اور جب پریس وجود میں آ گیا تب تو پھر بڑی سہولتیں ہو گئیں اور بڑی آسانی کے ساتھ 10,000 نسخے تیار ہونے لگے، لاکھوں نسخے تیار ہونے لگے۔ انسانوں کی جو جد و جہد تھی وہ مختصر ہو گئی اور مشینوں نے انسانوں کا کام شروع کر دیا۔ تو ایک آدمی ایک کام کرتا تھا، اب سینکڑوں آدمیوں کا کام ایک مشین کرنے لگی۔ یہ 2 ترتیبیں ہیں جن میں سے پہلی ترتیب نزول والی آج مرتب شکل میں رائج موجود نہیں۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کس ترتیب سے قرآن اتارا، تو اس میں اختلاف رائے بھی ہے کہ کون سی سورہ پہلی، کون سی اس کے بعد، کون سی عہد مکی کی، کون سی عہد مدنی کی۔ تو مکی مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور زمانے کے سلسلے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اس لیے بالکل قطعی اور یقینی بات نہیں ہے کہ ترتیب نزولی کیا ہے۔ اور اسی لیے کوئی مصحف ترتیب نزولی پر ایسا مرتب نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہو اور متفق علیہ ہو، بلکہ اس طرح چھاپنے کے بارے میں احتیاط اختیار کی گئی کہ کہیں قرآن پاک کی ترتیب میں رد و بدل نہ کر دیا جائے اور لوگ غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن قرآن پاک کی وہ ترتیب کہ جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جو حضرت ابوبکر صدیق نے اختیار کی، حضرت عثمان نے اس کو رائج کیا، وہ الحمدللہ قطعی اور یقینی طور پر موجود ہے۔ اس میں کوئی فرق مراکش سے لے کر ایران اور افغانستان تک نہیں ملا۔ جرمنی میں، برطانیہ میں، فرانس میں کوششیں کی گئیں عیسائیوں کی طرف سے کہ دیکھا جائے کہ قرآن کے نسخوں میں فرق کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ تورات میں فرق ہے، انجیل میں فرق ہے، الگ الگ نسخے ہیں اور ایک طے شدہ نسخہ نہیں۔ اس کو وہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو تورات حضرت موسیٰ پر اتری تھی وہ دنیا میں آج کہیں نہیں، جو انجیل حضرت عیسیٰ پر اتری تھی وہ دنیا میں آج کہیں نہیں۔ جو تورات موجود ہے وہ بعد میں لکھی گئی ہے، ایک عرصے کے بعد لکھی گئی ہے، اور اس میں بھی پھر کم و بیشی ہوتی رہی ہے، ترجموں میں فرق ہوتے رہے۔ اور جو انجیل موجود ہے وہ بھی ایک نہیں رہ گئی، 4 انجیلیں ہوں گی۔ ایک حضرت عیسیٰ پر اتری تھی تو 4 انجیلیں بن گئی، اس لیے کہ 4 لوگوں نے الگ الگ لکھا، اور حضرت عیسیٰ کے 70 سال کے بعد یہ لکھنے کا عمل شروع کیا گیا۔ ایک انجیل صرف حضرت عیسیٰ کے حواری کی ہے جن کا نام ہے برنابا، وہ انجیل بالکل صحیح ہے اور بڑی مشکل سے کسی طرح وہ آسٹریلیا کے ایک کتب خانے سے دریافت ہوئی اور اس کے بعد اس کا شور مچا، لیکن عیسائیوں نے فوراً اس کا انکار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جن انجیلوں کو مانتے ہیں ان انجیلوں میں شرک ہے، وثنیت ہے، خرافات ہے، اور وہ انجیل توحید پر مبنی تھی اور قرآن پاک کے بالکل قریب تھی۔ اس لیے ان سب ظالموں نے اس کا انکار کر دیا کہ صاحب یہ مسلمانوں کی گھڑی ہوئی انجیل ہے۔ ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا عیسائیوں کی طرف سے، اور بہرحال اس انجیل کو شائع کیا گیا، اس کے ترجمے کیے گئے، اردو میں بھی ترجمہ انجیل برنابا کا ہے، انگریزی میں ہے، دنیا کی تمام زبانوں میں ہے۔ یہ بات تو بہرحال پھیل ہی گئی، لیکن عیسائیوں نے، ویٹیکن سٹی کے پوپ نے نہیں مانا، اور یہ اس کی دھاندلی ہے۔
تو ایک انجیل صحیح دریافت ہوئی، اس کو قبول نہیں کیا گیا، باقی جو انجیلیں ہیں وہ سب ڈپلیکیٹ ہیں، اور وہ انجیلیں بہت بعد کے دور میں لکھی گئیں، تو ان میں بہت اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات عیسائیوں کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں۔ اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ قرآن میں بھی ثابت کیا جائے، تو تمام دنیا کے نسخے انہوں نے جمع کیے، اور اس کے لیے محنت کی کہ مراکش میں دیکھیں کیسے نسخے ہیں، الجیریا میں کیسے ہیں، تیونس میں کیسے ہو، عراق میں کیسے ہو، شام میں کیسے ہو، یمن میں کیسے، ساری جھک ماری انہوں نے اور بڑی محنت کی، لیکن آخر وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ قرآن پاک کے نسخوں میں کوئی فرق نہیں۔ خود ان کو یہ ماننا پڑا، اس لیے آج پوری عیسائی دنیا اور جتنے بھی اسکالرز اور محققین ہیں وہ سب یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن محمد کے پاس تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہی قرآن آج بھی ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد کی تصنیف ہے۔ ظاہر ہے کہ اندھے بہرے گونگے بن کر ایسی بات کہتے ہیں جس کا نہ سر نہ پیر۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹریٹ تھے، امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو کچھ پڑھایا اللہ نے آپ کو پڑھایا، اور 40 سال کی عمر کے بعد سے آپ نے اس قرآن پاک کو پیش کرنا شروع کیا، اور آپ کی حدیثیں بھی آج موجود ہیں۔ آپ کی حدیثوں اور قرآن کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے، جو آپ کی بولی ہے وہ الگ ہے، اور جو بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہے، عربی زبان کا ماہر ہے، وہ جانتا ہے کہ حدیث کا اسلوب الگ، طرز الگ، قرآن کا طرز الگ، وہ کلام دوسرے کا، یہ کلام دوسرے کا، صاف قرآن بول رہا ہے کہ وہ نبی کا کلام نہیں ہے۔ لیکن جو جھوٹے مکار اور ظالم اور انادی ہوتے ہیں وہ تو اندھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو چاہے بکتے ہیں۔ آج روزانہ ہم لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی خبر بنانی ہوتی ہے تو سارے باولوں کتوں کی طرح بھوکنے لگتے ہیں جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں۔ پوری دنیا کے شیاطین اور ان کے ایجنٹ اسلام کے خلاف کوئی بات ہو یا نہ بھی ہو تو اس کو اچھالتے ہیں اور بولتے ہیں ایسے جیسے باول کتے ہیں، اور کوئی چیز حق پر مبنی ہوتی ہے اور سچائی ہوتی ہے اور صاف ہوتی ہے اور مشاہدے میں آتی ہے تو اسے چھپا دیتے ہیں بدماش خبیث، اسے ذکر ہی نہیں کرتے۔ اس لیے کھلے طور پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ دشمنی کا رویہ ہے جو انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، بہرا بنا دیتا ہے، عقل اس کی خبت کر دیتا ہے اور پاگل بنا دیتا ہے۔ تو محمد عربی علیہ السلام اور اسلام کی دشمنی میں دنیا پاگلوں کی ایک بھیڑ ہے، اور جو آدمی صحیح طور پر مطالعہ کرتا ہے، حالات سے واقف ہوتا ہے، وہ اسے جانتا ہے۔ عام لوگ نہیں جانتے، اور بہت سے پڑھے لکھے بھی بیوقوفوں کی طرح وہی بڑبڑاتے ہیں، اسی کی جگالی کرتے ہیں جو کہیں اخبار میں آ جاتا ہے یا کہیں میڈیا میں آ جاتا ہے۔ یہ سب بیوقوفوں کی بھیڑ ہے، یہ سب ریوڑ ہے بکریوں کا، جن کے اندر فہم نہیں۔ بہرحال قرآن برحق ہے، قرآن اپنی صداقت کی خود دلیل ہے، جیسے سورج اپنی خود دلیل ہے، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ کوئی منطقی صاحب، کوئی فلسفی صاحب، کوئی سائنٹسٹ صاحب دلیل پیش کرے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ وہ نمودار ہوا، اس نے اپنی سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلیلیں پیش کر دی۔ گر نبیند بروز شب پر چشم، چشمہ آفتاب را چگنا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی شب پر چشم ہے، چندیایا ہوا ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، وہ سورج کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس میں سورج کا کیا گناہ ہے؟ وہ تو نکلا ہوا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس لیے کہ اندھا ہے، چندہ ہے، تو وہ اپنی قسمت کو روئے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام حق ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن برحق ہے، اسلام برحق ہے۔ جن کے دل صاف ستھرے ہیں، جن کے دماغ آزاد ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب قرآن پاک
کی جو ترتیب ہے ابدی اور لازوال ترتیب، وہ ترتیب بھی اچھوتی ہے. وہ ایسی ترتیب نہیں ہے جیسے کسی صرف نحو منطق فلسفے فقہ قانون کی کتاب کی ہوتی ہے. یہ باب، دوسرا باب، تیسرا باب، جس انداز سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، انسانوں کی صلاحیتیں کیونکہ مختصر ہیں، محدود ہیں، سکڑی ہوئی ہیں، تو ان کی رعایت کرتے ہوئے بچے کو انگلی پکڑ کے جیسے چلایا جاتا ہے، ویسے ہی طالب علم کو پڑھانے کے لیے صاحب یہ ابتدائی کتاب، یہ ثانوی کتاب، یہ اعلی کتاب، یہ علیہ کتاب، یہ آسان، یہ کچھ مشکل، یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ جیسے کسی اندھے کو کوئی آگے لے جا رہا ہے یا کسی بچے کو چڑھا رہا ہے، کسی بوڑھے کو سینے پہ چڑھا رہا ہے، تو اس کو ان سب چیزوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر سمجھ نہیں سکے گا، ذہن الجھ جائے گا. لیکن اللہ کی ترتیب اچھوتی ہے. یہ ترتیب ایسی نرالی نوعیت کی ہے، آسان ہے اتنی کہ دل کو چھوتی ہے، دماغ کو اپیل کرتی ہے، بات سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے، اور مکرر سے کرر بات کہی جاتی ہے. لیکن یہ ترتیب اچھوتی اور نرالی ایسی ہے کہ اس میں ایک سورے کے چوکھٹے میں آپ کو عقیدہ بھی مل رہا ہے، اخلاق بھی مل رہے ہیں، معاشرت کی باتیں مل رہی ہیں، جہاد کا حکم بھی مل رہا ہے، زہد و تقوی کی باتیں مل رہی ہیں، دنیا کا تذکرہ بھی ہے، آخرت کا تذکرہ بھی ہے، فرشتوں کے چرچے بھی ہیں، انسانوں کا ذکر بھی ہے، چوپاؤں کا اور دیگر مخلوقات کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، آسمان کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے، اللہ کی مملکت عالی کا بھی ہے اور مملکت دنیا کا بھی ہے. ساری چیزوں کو اس طرح پرویا گیا ہے کہ یہ نہیں لگتا ہے کہ جملے ٹوٹ گئے، بکھر گئے. اس اچھوتی ترتیب کی تاثیر انسانوں کے دل جو صحیح شعور رکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں. اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے عقلاء جنہوں نے منطق چاٹ لی، جنہوں نے فلسفے کو پی لیا، دنیا کے بڑے بڑے عقل مند و دانشور اور ایسے لوگ جن کے سامنے لاکھوں انسان طفل مکتب رہے، ایسے لوگ قرآن پاک کے سامنے طفل مکتب بنے ہوئے ہیں. ایسے لوگ قرآن پاک کے سامنے آنکھیں جھکا کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے. ایسے لوگوں میں ظاہر ہے کہ خلفاء راشدین بھی ہیں، اور ایسے لوگوں میں ابن عباس بھی ہیں اور ابن مسعود بھی ہیں، اور ایسے لوگوں میں معاذ ابن جبل بھی ہیں، اور کتنے ہیں. اور ایسے لوگوں میں وہ دماغ والے بھی ہیں جو ملکوں کو فتح کرنے والے تھے، خالد ابن الولید بھی ہیں، عمرو بن العاص بھی ہیں، اور ابو عبیدہ ابن جراح بھی ہیں، اور سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں. اور ایسے لوگوں میں اتنے زبردست قسم کے امام بھی ہیں کہ ابو حنیفہ بھی ہیں اور اوزاعی بھی ہیں، لیث بھی ہیں. اتنے زبردست لوگ کہ اسپین سے لے کر چائنا تک حکومت کے چیف جسٹس بنانے کے لیے جن پر اصرار ہو رہا تھا. اتنے بڑے دماغ والے لوگ، اتنے زبردست جج کہ ایک ملک نہیں، سپر پاور وہ بھی ایک ملک کی نہیں، اسپین سے لے کر چائنا تک اتنی زبردست مملکت کا چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا ابو حنیفہ کو، اور انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کے شاگرد رشید ابو یوسف کو چیف جسٹس بنایا گیا. ایک انڈیا کا نہیں، ایک امریکہ کا نہیں، 20 ملکوں کا، آدھی دنیا نہیں بلکہ سمجھ لو پوری دنیا کا. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. لوگ کہہ کے گزر جاتے ہیں فقیہ تھے ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. ارے وہ اتنے زبردست چیف جسٹس تھے کہ امریکہ کا چیف جسٹس اور رشیا کا چیف جسٹس اور انڈیا کا چیف جسٹس اور دنیا کے بڑے بڑے چیف جسٹس ان کی جوتیوں کے برابر نہیں. اس سے ایسا دماغ کہ ایک جملے سے سینکڑوں مسائل نکالتے ہیں. لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس آیت سے اتنے مسئلے نکلتے ہیں، ان کے سمجھ میں آ رہا ہے. وہ دماغ حیرت انگیز اچھوتا دماغ، نرالا دماغ. دنیا میں ایسے دماغ کم پیدا ہوئے.
اور اسی کے لگ بھگ مالک اور اوزاعی اور لیث بن سعد اور شافعی اور آگے چل کر کچھ کم احمد بن حنبل، اور آگے چلیے پھر غزالی جیسے، باقلانی جیسے، امام الحرمین جیسے، اور پھر ابن تیمیہ جیسے، ابن قیم جیسے، اور قرطبی جیسے، اور ابن حزم جیسے. ارے کتنے لوگ اتنے بڑے دماغ کے کہ آج یہ ہوتے تو 10 یونیورسٹیوں کے اکیلے وائس چانسلر بنائے جاتے ہیں. ایسے لوگ، بلا کا دماغ، قلم رواں دواں، زبان ایسی کہ بس موتی جھڑتے، اور علم ایسا کہ جیسے سمندر ہے. یہ ایسے لوگ تھے. تو اللہ تعالی نے ایک ایسی ترتیب اختیار فرمائی کہ جس کے سامنے بڑے سے بڑے باصلاحیت اور اعلیٰ سے اعلیٰ دانشور گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے اور قرآن کے شاگرد بن گئے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب اختیار فرمائی ہے اور یہ ترتیب نرالی ہے، موضوعات اس میں پھیلے ہوئے ہیں، اور سورے، ہر سورے ایک باب کی طرح ہے. جیسے کتابوں کے ابواب ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، تو باب کی جو حیثیت کتاب میں ہوتی ہے، قرآن میں وہ حیثیت سورے کو حاصل ہے. اور ایک بڑا عنوان دیا جائے تو کئی صورتیں اس عنوان کے تحت شمار کی جا سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو عنوان بھی ہماری طرف سے، انسانوں کی طرف سے دیا جائے گا، وہ جامع اور ہمگیر نہیں ہوگا. وہ ایک انسانی کوشش ہے، معمولی سی کوشش. لیکن معمولی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ قرآن پاک میں جن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اور جو ہمارے قابو میں آ سکتے ہیں، اور جن موضوعات کو ہم دیگر کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان موضوعات کو مرتب شکل میں، جیسے فقہائے کرام نے مرتب کیا کہ کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الصوم اور کتاب الحج اور کتاب النکاح اور کتاب البیوع، اس ترتیب سے انہوں نے مرتب کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن اگر یوں ہی تھما دیا گیا تو ہر شخص کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کلاسیفیکیشن کر سکے، تقسیم کر سکے. یہ ہر شخص کے بس میں نہیں. اس لیے یہ کام ہم کو خادمانہ کرنا پڑے گا. لہذا انہوں نے یہ کام کر دیا کہ باقاعدہ الگ الگ ابواب مرتب کر دیے. اب طلبہ جب پڑھتے ہیں، قدوری پڑھیں یا شرح وقایہ پڑھیں یا ہدایہ پڑھیں یا دیگر ائمہ سے متعلق کتب فقہ پڑھیں، تو وہ ایک ترتیب سے پڑھتے چلے جاتے ہیں. اس ترتیب سے وہ قرآن میں نہیں پڑھ سکتے تھے. تو براہ راست ایک عمل یہ بھی کیا گیا کہ قرآن پاک میں از اول تاخر جو آیتیں بھی صورتوں میں آئی ہیں، کہیں ایمانیات کا ذکر ہے، کہیں اخلاقیات کا ذکر ہے، کہیں معاشرت کے مسائل ہیں، کہیں نکاح و طلاق کا تذکرہ، کہیں حکومت و سیاست کا تذکرہ، یہ پھیلے ہوئے پورے قرآن میں. لہذا ان صورتوں سے آیتوں کا انتخاب کر کے ایک جگہ ہماری سہولت کے لیے پیش کر دیا جائے تاکہ ہم ایک موضوع کی آیتیں ایک جگہ پڑھ لیں. یہ کام بہت سے علماء نے مختلف دوروں میں کیا تسہیل کے لیے اور تحصیل کے لیے. ہمارے یہاں ہندوستان میں مختلف حضرات نے یہ کام انجام دیے. انہی میں سے علامہ وحید الزمان صاحب، جو حضرت مولانا مسیح الزمان صاحب شاہجہاں پوری کے صاحبزادے تھے، تبویب القرآن کے نام سے یہ کام انہوں نے انجام دیا. مولانا مسیح الزمان صاحب شاہجہاں پور کے رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے علم میں، فضل میں، کمال میں، ثروت میں، دنیا کی بھی دولت میں، آخرت کے اعمال میں بڑا مقام عطا فرمایا تھا. وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے
مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ناظم طے فرمائے گئے تھے، اور جس زمانے میں وہ ندوے کے ناظم تھے اس زمانے میں یہ بات چل رہی تھی کہ شاہجہاں پور میں ندوہ قائم کیا جائے، کیونکہ وہ شاہجہاں پور کے تھے، ان کا وطن وہیں، اور شاہجہاں پور سے لکھنؤ آنا ان کے لیے مشکل، اور لکھنؤ سے روزانہ شاہجہاں پور جانا یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے جانا یہ باقی لوگوں کے لیے مشکل، تو اس لیے ایک تجویز یہ تھی کہ شاہجہاں پور میں ہی ندوہ قائم کر دیا جائے، لیکن بہرحال بات ان لوگوں کی غالب آئی جنہوں نے لکھنؤ کی تجویز رکھی اور اسی کو طے کروایا۔ بہرحال مختصر وقفے کے لیے مولانا مسیح الزمان صاحب ندوے کے ناظم رہے، ان کے صاحبزادے مولانا وحید الزمان صاحب بھی علامہ تھے، قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، مختلف موضوعات پر بڑی نظر، بڑی بصیرت، انہوں نے قرآن کا بھی ترجمہ کیا، حدیثوں کی کتابوں کے ترجمے کیے اور بڑے کام انجام دیے۔ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے بیعت ہوئے، ندوے کے اکثر بزرگ اور بانیان حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آباد جو قریب ہی میں ہے کانپور سے، ان سے بیعت ہوئے۔ مولانا محمد علی مونگیری بھی انہی کے خلیفہ، مولانا عبدالحی حسنی بھی ان سے بیعت ہوئے، اور اسی طرح مولانا مسیح الزمان صاحب کا تعلق، مولانا وحید الزمان صاحب کا تعلق، مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کا تعلق، بہت بڑی عظیم شخصیات کا تعلق ان سے تھا۔ اس وقت گنج مراد آباد ایک مرکز تھا، گنج مراد آباد اس وقت ایک ایسی خانقاہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء گنج مراد آباد جاتے تھے۔ کوئی بھی شخصیت کسی جگہ ایسی ہوتی ہے تو وہ جگہ مرکز بن جاتی ہے، جیسے الہ آباد میں جب مولانا محمد احمد صاحب تشریف فرما تھے تو بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں تھے تو سہارنپور پورے ہندوستان کا مرجع بنا ہوا تھا۔ مولانا شاہ ابرار صاحب ہردوئی میں تھے تو دنیا بھر سے اور ہندوستان کے اطراف و اکناف سے لوگ ہردوئی حاضر ہوتے تھے۔ تو بہرحال مولانا وحید الزمان خان صاحب جو بعد میں حیدرآباد چلے گئے تھے، وہاں ملازم رہے، انہوں نے قرآن پاک کے موضوعات کے اعتبار سے آیتوں کا انتخاب تیار کیا اور پوری کتاب مرتب کی، اور 101 موضوعات پر آیتیں جمع کی، فقہی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جو عام طور پر فقہی کتابوں کے موضوعات کی ترتیب ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھا، لیکن فقہی کتابوں میں ایمان کی بحث نہیں ہوتی ہے، اخلاق کی بحث نہیں ہوتی ہے، حدیث کی کتابوں میں وہ بحثیں بھی ہوتی ہیں، تو حدیث کی کتاب اور فقہ کی کتاب دونوں کی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تبویب القرآن کے نام سے قرآن کی آیات کی ایک موضوعی ترتیب انہوں نے پیش فرمائی۔ چند سال پہلے یہ کتاب مجھے ملی، میں اس سے پہلے واقف نہیں تھا، دیکھا کہ پرانی چھپی ہوئی ہے، لیتھو پریس کی، اور ترجمہ ان کا ہے لیکن وہ بہت پرانا ہو گیا ہے، آج اس کو اچھی طرح سمجھا نہیں جا سکتا ہے، پرانے ترجموں کا جو حال ہوا ہے وہی حال اس کا بھی ہو گیا ہے۔ تو میں نے یہ پھر ارادہ کیا کہ اپنے ترجمے کے ساتھ اور اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور عنوانات میں کہیں کہیں وضاحت کرتے ہوئے اس کو اثر نو شائع کیا جائے، تو پھر اصلاحات کے ساتھ، یعنی عنوانات میں جہاں جہاں کو ضرورت محسوس ہی کی توضیح کر دی جائے اس کے ساتھ، اور اپنے ترجمے کے ساتھ میں نے تبویب القرآن، آیات قرآنی کی موضوعی ترتیب، اس عنوان سے اس کو شائع کیا۔ 2 جلدوں میں یہ تھی اور ابھی بھی 2 جلدوں میں ہے، اور
قرآن پاک کی اس موضوعی ترتیب پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ مختلف مقامات کی آیتیں یکجا ہوتی چلی جائیں، اور اس اعتبار سے جو مختلف موضوعات دینی شمار کیے جاتے ہیں، فقہی موضوعات شمار کیے جاتے ہیں، ان موضوعات کے جو مستدلات ہیں، جو ان کے بنیادی قرآنی ماخذ ہیں، وہ جمع کر لیے جائیں، تو یہ ایک اچھا اور نیا عمل ہوگا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس انداز سے اس مہینے یہ درس چلے، خدا کرے کتاب پوری ہو جائے۔ 101 موضوعات ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 دن پر اگر انہیں تقسیم کیا جائے گا تو 3 4 موضوعات ایک دن میں لے کے چلنا پڑے گا۔ وہ ممکن اس وجہ سے ہے کہ مثلا صفات باری تعالیٰ کا بیان، توحید کا بیان، رد شرک کا بیان، یہ الگ الگ عنوانات ہیں اور یہ سب مل بھی جاتے ہیں، تو 3 4 عنوانات جو ہیں وہ ایک عنوان بن جائیں گے، اختصار کے ساتھ پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ تمام آیات کا احاطہ کیا جائے تو 2-3 آیات ہی میں ایک دن نکل جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ موضوع پر جو آیتیں جمع کی گئی ہیں وہ ذہن میں بیٹھ جائیں اور موضوع کا خلاصہ ذہن میں آ جائے، قرآن میں اس موضوع سے متعلق کیا کہا گیا ہے اس سے واقفیت ہو، کیونکہ آج کل تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شور مچا ہوا ہے طلاق کے مسئلے پر، اور اس میں بحث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ کہ قرآن میں کیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ایک سے ایک بے دین اور لادین قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں۔ جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے ٹی وی چینل پر، تو اس میں لادین اور بے دین اور آزاد خیال قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں قرآن میں 3 طلاق کا ذکر نہیں، قرآن میں ہی نہیں، قرآن ہم مانتے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنے اور فقہ کا انکار کرنے کے لیے یہ سہارا انہوں نے تراشا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ قرآن اصل ہے اور قرآن دستور ہے اور قرآن قانون ہے، یہ ان کے دلوں میں نہیں، لیکن حدیث سے کاٹنے کے لیے اور فقہ سے کاٹنے کے لیے اور علماء سے توڑنے کے لیے یہ سازش رچائی جا رہی ہے۔ اور ہر دور میں قرآن کا ایک فرقہ رہا ہے، فرقہ قرآنیہ، اور فرقہ قرآنیہ ان بدماشوں کا فرقہ رہا ہے جو حدیثوں کے منکر رہے، تو حدیثوں کا انکار کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ اتنے بدماش اور شیطان ہیں کہ قرآن نبی پر اترا اور نبی نے اس کی تشریح کی، اور اس کے بعد وہ نبی کو کاٹ رہے ہیں، ان کے 2 حصے کر رہے ہیں، آدھا نبی قبول اور آدھا نبی قبول نہیں۔ تو یہ سوائے بدماشی کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بدماشی ہو رہی دھڑلے سے ہو رہی۔ بڑے بڑے یونیورسٹی کے PhD ہولڈر اور بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے مفکر اور دانشور سبھی یہ کام کر رہے ہیں، اور ایک بدماش اور خبیث پاکستان کا مخرج، وہاں کا نکالا ہوا بھگوڑا، امریکہ میں رہنے والا طارق فتح، وہ یہاں لایا گیا ہے RSS کی طرف سے، وہ خبیث و مجرم گندا کمینہ انسان، اس کو یہاں پر لایا گیا ہے تاکہ وہ فضا خراب کرے اور قرآن کا حوالہ دے۔ مطالعہ ہے اس کا، لیکن شیطانی مطالعہ ہے، وہ اپنے حوالوں کے ذریعے چھیڑتا ہے اور پھر علماء اس سے الجھتے ہیں، اور وہ علماء ہی نہیں صحابہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، کبھی حضرت عمر کے خلاف، کبھی حضرت عثمان کے خلاف، ہر طرح کی بکواس کرتا ہے، اول فول ایسا بولتا ہے کہ سلمان رشدی کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے، لیکن پھر بھی بحثوں میں بلایا جا رہا ہے، اور بے وقوف علماء جا کر بحث میں شریک ہو رہے ہیں اور اپنے کو بدنام کر رہے ہیں، وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب محتمم دیوبند کی طرف سے جو اعلان ہوا کہ علماء ٹی وی چینل پہ جانے سے بچیں، یہ جو ڈیبیٹ ہو رہے ہیں ان میں شریک نہ ہو، بالکل صحیح بات ہے۔ اس وقت یہ جو ڈیبیٹ کرایا جا رہا ہے یہ ابلیسوں، شیطانوں، مجرموں کی طرف سے کرایا جا رہا ہے، اس کا مقصد حق واضح کرنا ہے ہی نہیں، اس کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا، علماء سے لوگوں کو کاٹنا، دینی بنیادوں سے جدا کرنا، صرف اور صرف یہ مقصد۔ اس لیے یا تو وہ بے وقوف مولوی ہیں جو وہاں جاتے ہیں، یا شہرت کے طالب ہیں، یا اور کسی بیماری میں مبتلا کہ وہ اپنے کو ذلیل کرواتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرواتے ہیں، ننگی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ مجرم۔
اور اس کے بعد ان سے سوالات ہوتے ہیں تو اسلام کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں. ایسا دفاع مطلوب نہیں. وہیں پر اسلام ذلیل ہو گیا، قرآن ذلیل ہو گیا، سنت و سیرت ذلیل ہو گئی، آپ کے وہاں بیٹھنے سے، وہاں جانے سے ذلیل ہو گئی. تو اتنی تو شرم و حیا اور سمجھ ہونی چاہیے کہ ایسی جگہ شرکت نہیں کرنا ہے. جہاں ہم اکیلے ہوں گے وہاں بولیں گے، اور یا ہم جب بولیں گے تو اس پر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، ورنہ پھر اس جلسے کو ختم کر دیا جائے گا، توڑ کے رکھ دیا جائے گا. یہ موقف ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ٹی وی چینل کا جو اینکر ہے خبیث، وہ ان پر چڑھائی کرتا ہے، ان کے خلاف ابھارتا ہے، بولیے صاحب آپ بولیے، بولیے آپ بولیے، اور اس کے بعد قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے دھڑلے سے. سب سن رہے ہیں، غیر مسلم ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اور مسلمان بھی شریک ہے. وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ ملا نے کیا کہا، اس عورت نے کیا کہا. وہ اپنی آنکھوں کو بھی خراب کر رہا ہے اور اپنے کان بھی خراب کر رہا ہے، اور اس ابلیسی مجلس میں شریک ہو رہا ہے. لیکن یہ ایسی بیماری ہے جس میں سب مبتلا ہو گئے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی آج بڑا اچھا مقابلہ ہوا، فلاں بڑا اچھا جواب دیا فلاں نے. ذلت کا احساس نہیں رہ گیا. اتنے کمینے ہو گئے لوگ کہ ان کو یہ احساس نہیں رہ گیا کہ کیا حشر کیا جا رہا ہے دین کا. بہرحال ان سب باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کل سے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آیات پر گفتگو ہوگی. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى